اور پرنور مجلس جس کا عنوان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس موضوع پر جتنی بات کی جائے وہ کم، جتنی گفتگو کی جائے وہ کم۔ اللہ رب العزت اپنی شایان شان اجر اور بدل اور جزا عطا فرمائے داعیان ختم نبوت پر کہ جو گلی گلی کوچا کوچا دنیا بھر میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی آواز نکالنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی کوششوں کو اور ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں اور ان کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات عرض کرنا نہیں چاہتا۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ ایمان والو، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پیارے آقا کی سیرت کو بیان کر سکے، پیارے آقا کی صورت کو بیان کر سکے، اس لیے کہ پیارے آقا کی سیرت تو اس وقت سے شروع ہوئی جب کائنات بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی وجود میں نہیں آیا، زمین بھی نہیں بچھائی گئی، سمندر بھی نہیں بہائے گئے، پیارے آقا کا نام تب بھی موجود، پیارے آقا کی سیرت تب بھی موجود، پیارے آقا کی تعریفیں تب بھی موجود۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ جب مورخ لکھنے لگتا ہے تو مورخ جب لکھتا ہے، اس کا قلم جب جنبش کرتا ہے، حرکت میں آتا ہے، وہ یہ لکھنے کو ہوتا ہے کہ کائنات کا وجود سمٹنے والا تھا، کائنات اپنی طبی مدت کو ختم کر کے اپنی ہلاکت اور تباہیوں کی طرف جانے والی تھی۔ ہاں، زمین کا چپا چپا ظلم اور بربریت سے بھر چکا تھا، تب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، زمینوں کے لیے رحمت، آسمانوں کے لیے رحمت، بندوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے اور کائنات کا نظام بدلتا چلا گیا۔ ہاں، وہ زمین جس پر ظلم کا سکہ چلا کرتا تھا، وہ زمین کہ جس پر طاقتور کی حکومت چلا کرتی تھی، اب اس زمین پر محمد الرسول اللہ کی سیرت تھی اور محمد الرسول اللہ کے نام کے ترانے اور ڈنکے بج رہے تھے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حرمت، آپ کا تقدس، ایمان والو، پیارے آقا کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ پر ختم نبوت کی مہر لگائی گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہے گا کہ وہ نبی، وہ کائنات کا بدترین لعین ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ ملعون ہوگا۔ پیارے آقا کی نبوت قیامت تک، پیارے آقا کی نبوت قیامت کی صبح تک، پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج سر پر پہنایا گیا، پیارے آقا کے ہاتھوں میں تلوار دی گئی۔ ہاں، یہ کسی مبلغ کا بیان نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں، پیارے آقا کی زبان سے سنو۔ ہاں ایمان والو سنو، دنیا میں جہاد کو دہشت گردی کہنے والوں سنو، دنیا میں جہاد کو کالعدم قرار دینے والوں سنو، دنیا میں جہاد کی بات پر پابندیاں لگانے والوں سنو، دنیا میں جہاد کا نام لے کر شرمندہ ہونے والوں سنو، دنیا میں جہاد کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھنے والوں سنو۔ جاؤ، مدینہ المنورہ سے صدا آتی ہے، پیارے آقا اپنی سیرت بیان فرماتے ہیں، ان اللہ بعثنی بالسیف، قیامت تک کے ایمان والوں سنو، رب نے مجھے تلوار کے ساتھ اتارا۔ ان اللہ بعثنی بالسیف، تلوار کے ساتھ اتارا۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، رب نے میرا رزق، میں دنیا میں تجارت کمانے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں مزدوریاں کرنے کے لیے نہیں آیا، رب نے میرا پاکیزہ رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا۔ رب نے مجھے غیرت والا نبی فرمایا۔ پیارے آقا کے اسماء مبارکہ پڑھنا شروع کرو۔
نبی الملاحم، سخت جنگوں والے نبی، نبی السیف، تلوار والے نبی، ارے ایسی محبت کرنے والے، پیارے آقا کو اپنی تلواروں سے محبت، پیارے آقا کو اپنے گھوڑوں سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد میں چلنے والوں سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد میں شہید ہونے والوں سے محبت۔ ارے وہ دیکھو مناظر جا کر، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیارے آقا ایک غزوے کے لیے نکلتے ہیں، پیارے آقا کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی کس لیے لڑتے ہو؟ پیارے آقا نے فرمایا اس لیے لڑتا ہوں تاکہ دنیا رب کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، رب کے نظام کو قبول کر لے، میری رسالت کا اقرار کر لے، اس لیے لڑتا ہوں۔ کہا بہت پیاری بات ہے، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، واقعہ بہت تفصیلی ہے، کتابوں میں یہ واقعہ تحریر کیا گیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ، آ کر شریک ہو جاؤ۔ ایمان والو، جہاد کو سمجھنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ وہ شخص آ گیا، پیارے آقا نے اپنے لشکر میں شامل فرما دیا، لشکر میں کلمہ پڑھایا گیا، لشکر میں اسلامی نام رکھا گیا، وہ شخص لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب غزوہ ختم ہو گیا، پیارے آقا نے فرمایا ایمان والو، ایک شخص تھا بکریاں چراتا ہوا آیا تھا، آ کر کلمہ پڑھا تھا، میدان میں نکل گیا تھا، ذرا تلاش کرو کہیں موجود ہوگا۔ دیکھا گیا زمین پر موجود، خاک و خون میں لت پت ان کا وجود موجود۔ پیارے آقا نے کہا اٹھا کر لاؤ، لایا گیا۔ پیارے آقا قبر کھودنے لگے، جب قبر کھود دی گئی، پیارے آقا قبر میں اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ایمان والوں منظر دیکھو، پیارے آقا موجود ہیں، قبر کے اندر موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم قبر کے اوپر موجود۔ پیارے آقا کنکر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر صدیق اکبر کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ربا یہ قسمت صدیق اکبر کی ہوتی، آج وہ میدان میں شہید ہوتا، اور پیارے آقا اس کے لیے قبر کو ہموار فرماتے۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو، ربا آج یہ مقدر فاروق اعظم کا ہوتا کہ پیارے آقا قبر تیار فرماتے، پیارے آقا زمین ہموار فرماتے۔ لیکن دیکھو ایمان والو، وہ مقدر کس شخص کا جس نے نہ زندگی میں نماز پڑھی، نہ ایک درہم زکوٰۃ کا دیا، نہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، جہاد کرتا قربان ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ اس کی قبر کے پاس سے، اس لیے کہ آسمانوں سے اس کی حوریں اتر کر آ چکی ہیں۔ آج جہاد سمجھ میں نہیں آتا، دہشت گردی کے ساتھ جہاد کو ملا کر دنیا میں دہشت گردی کے واقعات پر جہاد کا لیبل لگا کر کوئی حکمران کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے جہاد کل عدم، دعوت جہاد کل عدم، جہاد کرنے والے کل عدم، لوگوں کی زبانوں سے جہاد کا نام چلا جاتا ہے۔ اور ظالموں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کوئی جہاد کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ جہاد مدینۃ المنورہ سے نکلا، جہاد کا علم پیارے آقا لے کر اٹھے، اور پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلا کہ سن لو دنیا کے حکمرانوں، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، نہ کسی عادل کا عدل اس جہاد کو بند کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کے ظلم سے یہ جہاد ختم ہوگا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا تو فرما کر گئے کہ جہاد کرے گی امت، سمندروں پر جہاد کرے گی، جہاد کرے گی امت، ہندوستان تک جہاد کرے گی۔ اور پشاور کے غیوروں، پیارے آقا اس سرزمین کا فرما کر گئے اور ایک منظر کھینچ کر گئے کہ دنیا والوں سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، سچی زبان سے نکلا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے مجاہد ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور ان کو کلمے کے سامنے سرنگو کریں گے۔ تم ساڑیاں پیش کرو، تم دوستی کے ہاتھ بٹاؤ، ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے
لیکن پیارے آقا کی دربار نبوت سے ان کے خلاف وارنٹ نکلے، اور ضرور ایمان والوں ایک دن ہوگا کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے اور کلمے کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہیں بند کر سکتا، کسی کے بارڈر، کسی کی تاریں، کسی کی پابندیاں نئی جہاد کو روک سکتی، نہیں بند کر سکتی۔ اور ایمان والوں آخری بات، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہماری زندگیاں قربان صحابہ کے قدموں پر، صحابہ کے قدموں کی خاک پر، صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قدموں کی خاک پر ہماری زندگیاں قربان۔ ایمان والوں مناظر دیکھو، پیارے آقا کے خلاف کسی کی زبان چلتی ہے تو دربار نبوت سے ایک نابینا صحابی اٹھ کر جاتے ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے نظر نہیں آتا، اندازے سے جاتے ہیں اور جا کر گلا کاٹ کر پیارے آقا کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ فدائیان محمد یہ ہوتے ہیں، عاشقان محمد یہ ہوتے ہیں۔ کسی نے زبان چلائی، قلعوں میں گھس کر مارے گئے، کسی نے زبان چلائی، دربار نبوت سے اعلان ہوا کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ جائے، مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ قیامت تک کے لیے پشاور کے مسلمانوں بتا دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے دیوانوں نے کہ حرمت رسول کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے۔ قراردادوں سے نہیں، سڑکوں پر جلوسوں سے نہیں، اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل سے بھیک مانگ کے نہیں، ارے پیارے آقا ہیں جن پر کائنات کا سارا حسن فدا، جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ قربان۔ پیارے آقا کے غلاموں کو کس نے کمزور سمجھ لیا؟ جاؤ جا کر دیکھو احد کے میدان میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے دندان مبارک زخمی ہیں، میدان جہاد میں آپ کے سر مبارک سے خون نکل رہا ہے، میدان جہاد میں دنیا کا کفر ختم کرنے کے لیے آ گیا، میدان میں آواز لگ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مٹا دیا گیا، آپ کو ختم کر دیا گیا، لیکن دیکھو دیوانے ہیں۔ ہاں ایمان والو، پشاور والو دیوانے ہیں، 7 دیوانے، کوئی زیاد بن سکن جیسا جسم پر تیر کھا رہا ہے، جسم پر تلواروں کے گھاؤ کھا رہا ہے، جب وجود سے جان نکلنے لگی زمین پر گھسٹ گھسٹ کر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا نے پوچھا او میرا زیاد نظر نہیں آتا؟ کہا گیا یا رسول اللہ قدموں کی طرف نظر کیجئے، آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ پیارے آقا کے، ہاں پشاور کے غیور مسلمانوں، پیارے آقا کے دیوانوں کو دیکھو، کوئی سیدنا ابو دجانہ جیسا ہے کہ پیارے آقا کے وجود کی حفاظت کے لیے اپنے سینے پہ تیر کھاتا ہے، اپنے وجود پہ تیر کھاتا ہے، وجود چلنی چلنی ہو گیا، اچانک اپنا چہرہ پیارے آقا کی طرف کر لیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو دجانہ دشمنوں کی طرف رخ کرو، کہا نہیں یا رسول اللہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھیک مانگے گی اقوام متحدہ سے کہ ہمارے رسول کی حرمت کے قانون تم بناؤ۔ ظالموں، قانون ہمارے پاس موجود ہے، قانون پر عمل کرنے والے موجود ہیں، خدا کی قسم تم جن بند کلوں میں جا کر چھپ جاؤ، محمد الرسول اللہ کے غلام تمہاری گردنیں ناپیں گے انشاءاللہ۔ اور مبالغہ نہیں کر رہا، بہت غیر دانش مندی کی باتیں کر رہا ہوں، سننے والوں کو شاید بری لگے، شاید یہ بات عقل و شعور سے دور لگے، لیکن میں تمہیں سناتا ہوں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات نہیں، پشاور کے غیور مسلمانوں اس چادر کو دیکھو، یہ چادر ایک 22 سالہ حافظ قرآن وقاص شہید کی چادر، ہاں وہ اپنے سینے میں قرآن پاک کو سجا کر، میں نے دیکھا کہ جب اخبارات میں چھپا کہ پیارے آقا کی
حرمت کو پامال کیا گیا، پیارے آقا کے خاکے بنائے گئے۔ خدا کی قسم میں نے اس 22 سال کے نوجوان کو راتوں کو تڑپتے دیکھا، سسکتے دیکھا، دن رات دعائیں کرتا تھا، منتیں کرتا تھا، رب سے مانگتا تھا کہ ربا کوئی راستہ مل جائے، پیارے آقا کی حرمت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ دعائیں مانگتا رہا، رب سے التجائیں کرتا رہا، اپنے سفر پر رہا۔ ہاں، کوئی دنیا کا بارڈر اس کا راستہ نہیں روک سکا، کوئی دنیا کی فضاؤں میں تیرنے والے طیارے وقاص شہید اس لیے کہ پیارے آقا کا غلام تھا، اس کے قدموں کو نہیں روک سکے، کوئی سیٹلائٹ اس کو نہیں دیکھ سکے۔ اور ہاں، یہ سچا جذبہ رکھنے والا عاشق رسول دنیا میں کسی مقام پر ایک سڑک پر ٹکڑوں میں بٹ گیا، شہادت کی انگلی کھڑی تھی، اور خدا کی قسم گستاخوں کے ایئرپورٹوں پر تابوت اتر رہے تھے۔ نہیں روک سکے۔ پشاور والوں کتنے بیٹھے ہو، اعلان کرو یہاں سے کہ گستاخان رسول کا تعاقب کیا جائے گا، ہر مقام پر کیا جائے گا۔ ارے کون روک سکتا ہے؟ شام کی سرزمین سے، ہاں یہ پیارے آقا کی دین کی طاقت ہے، کسی نعرے کی نہیں، کسی سیاسی ایجنڈے کی نہیں، پیارے آقا کے دین کی طاقت ہے۔ شام کی سرزمین سے 17 سال کی ایک بچی چلتی ہے، یورپ کے ایئرپورٹوں کو، ان کے نظام کو قدموں میں رونتی ہوئی، فرانس کے محفوظ محلات میں بیٹھے ہوئے گستاخان رسول کو زمین پر لٹا کر واپس شام میں پہنچ کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرتی ہے۔ یہ طاقت ہے۔ کوئی ٹی وی پر آ کر کہے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، قانون ہاتھ میں نہیں لیا، دنیا کو قانون سمجھایا، اور یہی قانون ہے۔ فرانس کے بند کلوں میں بیٹھو، یورپ کے دل میں جا کر بیٹھو، جہاں تمہارے پہرے دینے والے موجود ہوں، جہاں تمہاری حفاظت کرنے والے موجود ہوں، پیارے آقا کا کوئی غلام پہنچ کر تمہارے سینے چھلنی کرے گا انشاءاللہ، کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم کیمروں پر پیغام نہیں دیا کرتے، اس لیے کہ ہم معتصم باللہ کی اولاد، ہم صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، معتصم باللہ کو کسی نے کہا تھا کہ فلاں دنیا کے حکمران نے تمہارے لیے یہ جواب دیے خط بھیجا ہے کہ معتصم باللہ اپنی سرحدوں میں سمٹ جاؤ، تو اپنی سرحدوں سے باہر مت نکلنا ورنہ ختم کر دیے جاؤ گے۔ معتصم باللہ کو لکھنا نہیں آتا تھا، وقت کے لکھنے والے محرروں کو، تحریر کرنے والے صحافیوں کو بلایا گیا کہ کوئی جواب لکھ کر دو۔ جواب لکھے گئے، ہر جواب کو دیکھ کر پھاڑتا چلا گیا، پھینکتا چلا گیا، آخر میں ایک جواب بھیجا گیا، الجواب ما ترى دون ما تسمع۔ دنیا کے حکمرانوں، دین کو للکارنے والوں، سنو، الجواب ما ترى، جواب تم دیکھو گے، دون ما تسمع، نہ تمہاری آنکھیں پڑیں گی، نہ تمہارے کان سنیں گے، تم اپنی آنکھوں سے جواب کو دیکھو گے۔ آج کے اس اجتماع سے پشاور کے غیور مسلمانوں، بتا دو ان گستاخان رسول کو، بتا دو پیارے آقا کے نام کو قدموں پر اچھالنے والوں کو، بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے پیارے آقا کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھالا۔ خدا کی قسم رب چاہے گا ہم تمہاری گردنوں کو اپنے قدموں پر اچھالیں گے انشاءاللہ۔ اچھالنا ہے یا نہیں اچھالنا؟ دے دو ان کو جواب۔ بتا دو ان کو کہ آئیں گے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہندوستان کے حکمرانوں کو بھی باندھ کر لائیں گے،
गुस्ताखान रसूल को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। किसी को बात बुरी लगती है लगती रहे, प्यारे आका के दरबार से ये कलिमात निकले थे, इन कलिमात को कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, कलादम लिखने वालों सुन लो, न तुम्हारा जुल्म खत्म कर सकता है, न तुम्हारा अदल खत्म कर सकता है। जिहाद कयामत की सुबह तक रहेगा, कयामत की सुबह तक जारी रहेगा। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मैदानों में हैं, मैदानों में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल